تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی ہے خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے۔ جس دور پہ نازاں ہے مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے۔ شہزاد وہ شیخین جو جنت کے مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کی مزاروں سے ملا ہے۔ سامعین محترم، یہ ماہ مقدس جمادی الثانی، اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ عرفہ اولا ہے، اسی طرح حضور کی جماعت صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام بھی سب سے اعلیٰ اولا اور بالا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صدیق کو سب سے زیادہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ صدیق کو 1,24,000 انبیاء کے صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ صحبت رسول جسے حاصل ہوئی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو جسے صحبت رسول سب سے زیادہ حاصل ہوئی ہے، جو حضور کے قرب میں زیادہ رہا ہے، جو حضور کی تجلیات سے فیضیاب ہوتا رہا ہے، تو اس صدیق کا بھی پوری حضور کی امت میں سب سے اعلیٰ اور پہلا مقام ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بہت سارے اعزازات ہیں۔ ایک اعزاز جناب سیدنا صدیق اکبر کا یہ ہے کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کی 4 پشتیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں۔ یہ مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ خود حضور کے غلام، باپ حضور کا غلام، ماں حضور کی غلام، بیٹا حضور کا غلام، پوتا حضور کا غلام، یہ 4 پشتیں جو حضور کی غلامی میں آئی ہیں، یہ اعزاز بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور کے صحابہ میں سے حاصل ہوا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کائنات میں تشریف لائے، لیکن ان کا تعارف ان کے آنے کے بعد ہوا۔ لیکن ہمارے آقا وہ ہیں کہ ابھی کائنات بنی نہیں اور حضور کے چرچے شروع ہیں۔ ابھی حضور تشریف لائے نہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں، لوگ ان کی صفات سے واقف ہیں، لوگ ان کی جائے پیدائش سے واقف ہیں، لوگ ان کے خاندان سے واقف ہیں۔ جس طرح حضور کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ان کی علامات و مقامات اور ان کی اوصاف کو دنیا پہلے جانتی تھی، اسی طرح حضور کا پہلا غلام اور پہلا خادم اور دنیا کا پہلا مسلمان جو ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن ان کی علامات پہلی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی۔ اس لیے فرمایا
فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ صدیق وہ ہے جو ابھی دنیا کو تو پتہ نہیں ہے لیکن راہبوں کو پتا ہے نبی کا پہلا غلام کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کا قبیلہ کہاں ہوگا، کیسے وہ ایمان لائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ تاجر تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام گیا تو مجھے کسی نے بتایا یہاں بہت بڑا ایک عالم رہتا ہے جس کی بڑی عمر ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کے ان کی زیارت کروں، جس طرح کسی کو پتہ چلے کسی شہر میں اللہ والے آئے ہیں تو جو محبت رکھتا ہے اولیاء اللہ سے وہ کہتا ہے بھی چلو ان کی زیارت کراؤں، ان کی صحبت میں بیٹھاؤں، ان کی دعا لے آؤں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو فرماتے میں نے دیکھا ایک بہت ہی ضعیف انسان جس کی آنکھوں پر بال آئے ہوئے ہیں، نہایت ہی پتہ چلتا ہے بہت ساری اس کی عمر ہے۔ تو میں نے جا کے ان کو اس وقت کے حساب سے آداب پیش کیے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کون؟ تو میں نے اپنا نام بتایا، اس نے اگلا سوال کیا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرے باپ کا نام عثمان ہے۔ کہنے لگے مکہ سے تو نہیں آئے ہو؟ کہنے لگے یہ مکہ سے آیا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھ سے ہسٹری پوچھی اور میں نے بتایا تو اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے، کہنے لگے بھائی ہماری علم کے حساب سے اور ہماری کتابوں کے حساب سے جو تم بتا رہے ہو نا لگتا تو وہی ہے لیکن ایک نشانی رہتی ہے۔ یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی بھی کتابوں کے اندر موجود تھی جس طرح حضور کی نشانیاں موجود تھی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا ذرا اپنی قمیص اٹھاؤ پیٹ سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی تو وہ کہنے لگا بیٹا مجھے پوری طرح نظر نہیں آتا، یہ بتاؤ تیری ناف کی دائیں جانب تل ہے؟ وہ کہنے لگا جی حضور ہے۔ تو وہ کہنے لگا پھر مبارک ہو، کچھ عرصے کے بعد مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو اس کا خلیفہ اول ہوگا اور سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی تو ہوگا، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات کہ آپ کی 4 پشتیں حضور کی غلام جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے حالات واقعات اور نشانیاں جس طرح حضور کی پہلے موجود تھی اسی طرح ابو بکر کی بھی نشانیاں پہلے موجود تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو فطرتاً مسلمان تھے اور لگتا ایسے تھا جس طرح اللہ نے ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ کیسے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس زمانے کے رواج تھا، زنا کرنے پر فخر ہوتا تھا، شراب پینے پہ فخر ہوتا تھا، جوا کھیلنے پہ فخر ہوتا تھا، یہ ساری گندیاں بیماریوں سے اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھا۔ نہ آپ نے ایک دن کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی، ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں پیا، ایک موقع پر بھی زنا نہیں کیا۔ اللہ نے جو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول اور یار غار بنانا تھا، اللہ نے اسے بھی گناہوں سے محفوظ رکھا۔ حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب صدیق میرے پیٹ میں تھا نا تو اس سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں جب بھی ارادہ کرتی تھی بت کے سامنے جھکنے کا تو یہ اپنا پاؤں پھیلا دیتا تھا، میں جھک ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر مبارک ابھی 4 سال ہے اور ان کا والد بت پرست تھا،
وہ ان کی انگلی پکڑ کے اپنے معبد خانے میں لے گیا جہاں بت وغیرہ پڑے تھے، اور بتانے لگا یہ ہمارا فلاں خدا ہے، یہ ہمارا فلاں خدا ہے، بیٹے ان کے سامنے سجدہ کرو، ان سے مرادیں مانگو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ٹھیک ہے ابو جی میں کرتا ہوں، آپ بے شک کام کاج کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بت کے سامنے گیا اور میں نے اس سے چند باتیں کی، میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تک کھلاؤ اگر تو خدا ہے۔ وہ کھانا کہاں سے کھلائے؟ چپ۔ پھر دوسرا سوال کیا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ اگر تو خدا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہا میرے کپڑے ذرا پرانے ہیں، مجھے نیا جوڑا تو خدا ہے۔ جب 3 سوال کیے اور جواب نہ ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر تلاش کیا، پتھر میں عمر 4 سال، پتھر تلاش کیا اور پتھر اٹھا کے وہ جو خدا ان کا بڑا تھا اس کے منہ پہ مارا اور اس کے منہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تھوڑی دیر گزری تو باپ آیا اور دیکھا کہ بیٹے نے تو عجیب ہی معاملہ کیا ہوا ہے، پکڑ کر اس کی ماں کے پاس لے گئے، جو حضرت سلمہ تھی ان کی والدہ ام سلمہ، وہ ان کے پاس لے گئے، کہا تیرے بیٹے کے کرتوت کا پتہ ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بھائی یہ اس طرح ہوا کہ میں اس کو لے گیا تھا بت خانے میں کہ وہاں عبادت کرے، اور اس نے جا کے پتھر اٹھا کے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا خدا کا۔ ماں کہنے لگی اے میرے سرتاج، بیٹے کو کچھ نہ کہنا، یہ راز میں نے تجھے نہیں بتایا۔ جس وقت ابو بکر کی پیدائش ہونے لگی، غیب سے مجھے آواز آئی فرشتوں کی، اور انہوں نے کہا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی یہ سچی بات ہے سن لے، ابشری بالولد العتیق، میں تجھے بچے کی خوشخبری سناتا ہوں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، یہ بچہ وہ ہے جس کو آسمان والے صدیق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ابھی ابو بکر پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں قدم نہیں رکھا، اللہ کی طرف سے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں ملتی تھیں، اے آمنہ یہ بچہ جو تیرے بطن میں ہے یہ عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے، اسی طرح ابو بکر کی ماں کو بھی یہ بشارت ملی۔ کیا ملی؟ اسمہ فی السماء صدیق، یہ بچہ وہ ہے، تم تو جو نام رکھو گے لیکن آسمان میں رب نے جس کا نام رکھا ہوا ہے وہ صدیق ہے۔ وَبِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ فِي الْغَارِ رَفِيقٍ، اور یہ بھی بتا دوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار یار ہوگا۔ جب حضور ہجرت فرمائیں گے تو یہ ہجرت کا ساتھی بھی ہوگا۔ یہ ساری باتیں ان کی والدہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرتی ہیں، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کی تو خوشخبریاں مجھے پیدائش سے پہلے بھی ملی ہیں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب العالمین نے یہ شان بخشی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر کسی ہیلے حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں شام گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھی ہے، اور مجھے جب انہوں نے دیکھا تو مجھے کہنے لگے بھی ہم تیری انتظار میں تھے۔ خیر ہے، کہنے لگے وہ تو یار جو ہے نا جس کے ساتھ تیرے اٹھنا بیٹھنا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کی بات سن کر گھر نہیں گیا، ابھی سیدھا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں عبداللہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
بغیر کسی ہیل حجت، گویا کہ صدیق کو رب نے پیدا ہی اپنے حبیب کے لیے کیا تھا۔ کوئی آیا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے اوجری سر پہ ڈالی، کسی نے معجزے طلب کیے، لیکن حضور کی امت میں واحد شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جنہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ادھر حضور نے دعوی نبوت کیا، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرمایا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا، پوری امت میں پہلا ایمان لانے والا ابو بکر ہے۔ اسلام کی اکائی جو شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابو بکر سے شروع ہوتی ہے۔ کروڑوں اربوں تک گنتی چلی جائے لیکن بنیاد ایک ہے، وہ ایک جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور کی امت میں جو اعزاز حاصل ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اعلمنا و سیدنا و اخیرنا ابو بکر، اے لوگوں ہم میں سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ عزت والا حضور کی جماعت صحابہ میں اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لیکن انہیں صحابی حضور نے کہا کہ تم میرے صحابہ ہو۔ صدیق حضور کی امت میں واحد وہ ہے جسے خدا نے صحابی کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ حضور کی امت میں انفرادی اعزاز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، جنہیں حضور نے صحابی نہیں کہا، جنہیں صحابہ نے صرف صحابی نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے رب العالمین نے کہا یہ میرے محبوب کا صحابی ہے، یہ میرے محبوب کا ساتھی ہے۔ یہ اعزاز حضور کی امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ پوری کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں محدث ہیں، مفسر ہیں، لیکن حضور کی ساری امت میں صدیق ایک ہی ہے۔ صدیق کیسے صدیق بنا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، واپسی آ رہے ہیں، جبریل چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور کے دل میں خیال آیا اتنا بڑا رب نے کرم کیا ہے، اتنی بڑی رب نے مجھے نعمت بخشی ہے، میں لوگوں کے سامنے جب بیان کروں گا تو میری تصدیق کون کرے گا؟ تو حضور نے یہ بات جناب جبریل کے سامنے رکھا کہ جبریل اب اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، لیکن صبح جا کے جب میں مکہ والوں کو بتاؤں گا کہ میں رات کو آسمانوں پہ گیا، اللہ کی ملاقات ہوئی، تھوڑے سے وقت میں تو دنیا میری بات مانے گی۔ تو حضرت جبریل نے کہا ان قومک یکذبک وابو بکر یصدقک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے والے آپ کی تردید کریں گے اور ابو بکر وہ ہوگا جو آپ بیان کریں گے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرے گا۔ تو ابو بکر کو اللہ نے یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ وہ بغیر ہیل و حجت کے، اور حضور نے اس لیے فرمایا، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس ان ابا بکر لم یسوءنی قط، ہر کسی نے معاملات میں کوئی اعتراض کیا، کوئی دلیل طلب کی ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے جب بھی میں نے جو بات کی ہے اس نے اس کے اندر کوئی اپنی رائے کو دخل نہیں دیا ہے۔ دیکھیے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے تو عمر فاروق آگے آئے نا اور کہا یا رسول اللہ کیسے جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لیکن اس وقت ابو بکر سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے اور عمر کو کہتا ہے عمر خاموش ہو جا، جو آقا کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر لم یسوءنی قط، ابو بکر وہ ہے جو میری امت اور میرے صحابہ میں سے کبھی بھی اس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آج دنیا عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا،
اے علی یہ تو بتا سب سے بہادر کون ہے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے میں ہی سب سے بہادر ہوں، کیونکہ اسد اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کا شیر۔ لیکن جب اس نے سائل نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں سب سے بہادر اگر دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ وہ تو پتلے سے ہیں، دبلے سے ہیں، تو وہ بہادر کیسے؟ کہا جس وقت سارا مکہ ایک طرف تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کو زد و کوب کر رہے تھے، تو اس پر سایہ بن کے اور چھتری بن کے نبی کو بچا کے مارے کھانے والا ابو بکر ہی تھا۔ ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی اور پورے مکے کے اندر اگر نبی کا ساتھ کسی نے دیا اور مقابلہ کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے پوری امت میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو بہادر کون ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کہا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو اس نے سوچا کہ حضرت علی فرمائیں گے میں سخی ہوں، کیونکہ جب آپ کا روزہ تھا اور کئی دن آپ نے افطاری کا سامان نہیں رکھتے تھے، سائل آ جاتا تھا اسے دے دیتے تھے، تو کہیں گے حضرت علی فرمائیں گے میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ جب اس سائل نے سوال کیا تو حضرت ابو بکر سے جب اس نے سوال کیا کہ کون سب سے بڑا سخی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس امت میں سب سے بڑا سخی اگر دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے ایمان قبول کیا۔ پہلے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کیا 40,000 دینار، کلمہ پڑھا اور تھیلا کھولا اور 40,000 دینار اٹھا کے نبی کے قدموں میں ڈالا، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے، صدیق بھی آپ پر قربان ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک پر چندے کی اپیل کی اور سب کو کہا مال لے کے آؤ، ہر صحابی اپنی اپنی شان اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ صدیق کا پہلا نمبر ہوتا ہے، ابھی تو صدیق غریب ہو گیا ہے، خیراتیں کر کر کے غلام خرید کے سارا سرمایہ صاف ہو گیا ہے، صدیق کے پاس اب وہ سرمایہ نہیں، میرے پاس ابھی سرمایہ ہے، چندہ آج میرا زیادہ آئے گا، آج ابو بکر سے میرا پہلا نمبر ہوگا۔ تقدیر مسکرا رہی ہے، کہا نہیں صدیق کا ہر جگہ پہلا نمبر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے پوچھا کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا میں نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے کیا دیکھا؟ جبریل آ رہے ہیں، اور جبریل نے انسانی شکل میں ٹاٹ پہنا ہوا ہے جسے ببول کے کانٹوں کے ساتھ اس نے سیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیسا نقشہ ہے؟ عرض کی حضور ذرا اوپر تو دیکھیے۔ جب حضور نے عرش معلیٰ کی طرف دیکھا تو 70,000 فرشتے اسی لباس میں ہیں جو صدیق لباس پہن کے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 70,000 فرشتے کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج مجھے صدیق نے اتنا خوش کیا ہے کہ اے فرشتوں آج میرے نبی کو صدیق کے آنے سے پہلے اس کی وردی تو دکھاؤ کہ صدیق اس وردی میں آ رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضور نے فرمایا وہاں سوال کیا تھا کتنا مال لائے ہو؟ یہاں پوچھا صدیق کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بس جب حضور نے یہ سوال کیا نا کتنا میں نے کہا بے معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب صدیق نمبر لے جائے گا۔ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے کے آیا ہوں، صرف ایک سوئی تلاش کر رہا تھا، دیوار میں کہیں لگائی تھی وہ نہیں ملی ہے، باقی سارا کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ اعلان نکلا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس امت پر لوگوں کے بڑے ایک دوسرے پر احسان ہوتے ہیں، لیکن میرے اوپر ایک ایسا محسن ہے جس نے ہر موقع پر میری مدد اور اعانت کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے، وہ ابو بکر ہے جس کے احسانوں کو میں دنیا میں نہیں بھلا سکتا، نہ آخرت میں بھلاؤں گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال کیا، اس امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کا بھی خیال یہی تھا۔ اب تو وہ یہ کہیں گے کہ میں بڑا عالم ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کہا اب تو علی کہے گا میں ہی بڑا ہوں۔ کہا نہیں، سب سے بڑا اس امت میں عالم اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر ہے۔ یہ کون گواہیاں دے رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا عالم۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تمہیں یاد نہیں ہے نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، عمر بھی موجود ہے، اور حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو جا کے کہو محمد آج بیمار ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے آج محمد کی نیابت کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ انہو رجل رقیق القلب، میرا والد بڑا نرم دل ہے، آج جب وہ دیکھے گا آقا دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آج مصلی خالی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ تو رو رو کے نماز کیسے وہ پڑھا سکتا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کے کہو نماز پڑھائے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ انہو رجل رقیق القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنا نہیں، جو میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، لا واللہ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا اور میں محمد بھی نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے بغیر کوئی اور آئے۔ یہ باتیں ہوتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی، نماز میں تاخیر ہو رہی تھی، تو صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور دیر ہو رہی ہے نماز کی، آپ نماز پڑھا لیں۔ مکبر نے تکبیر کہی، ابھی حضرت ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، جماعت پہلے کھڑی ہو گئی اور حضور نے آواز سنی اللہ اکبر، تو وہ آواز ابو بکر کی نہیں تھی، حضور تو پہچانتے تھے نا۔ حضور فوراً کپڑا ہٹایا اور وہیں سے آواز دی۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا لا 3 مرتبہ فرمایا عمر پیچھے ہٹاؤ، میں نے ابو بکر کو کہا میرے مصلی پہ کھڑا ہو، کیونکہ فرمایا اگر آج عمر نے نماز پڑھا دی نا تو دنیا سمجھے گی یہ میرا خلیفہ ہے، نہیں جو اللہ کا حکم ہے کہ محمد مصطفیٰ کے مصلی پہ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ ابو بکر ہے۔ نماز توڑوا کے پھر حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ وہ ابو بکر ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑا عالم قرار دیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محسن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ارشاد فرمائیں گے ابو بکر تو نے میرے نبی پر بڑے احسانات کیے، بڑی قربانیاں دی، اور یہ خوشخبری حضور نے دنیا میں سنائی تھی کہ لوگوں کو عمومی رب کا دیدار ہوگا، ابو بکر کو خصوصی ملاقات کا ٹائم دیا جائے گا، اور یہ اس لیے خصوصی دیا جائے گا کہ صدیق نے میرے لیے جو قربانیاں دی ہیں،
قیامت کے دن ہوگا خالق کائنات ساری دنیا کو اپنا دیدار کروانے کے بعد فرمائیں گے ابو بکر آ جاؤ، اب خصوصی تجلی اور خصوصی میری زیارت کا صرف تجھے موقع ہے، اور یہ میں بدلہ دے رہا ہوں جو حضور نے فرمایا تھا نا میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، رب دے گا۔ وہ بدلہ کیا ہوگا کہ رب اپنے محبوب کو فرمائے گا صدیق کو بھیجو۔ اور پھر بات یاد آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے امت میں سے کس کو پیش کرو گے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کو، اس لیے کہ رب تو جلال میں ہے نا، تو میں ابو بکر کو بھیج کر رب کا جلال جمال میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ وہ شان والی ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ عقیدت و محبت نصیب فرمائے اور ان کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔